یہ 171 لوگوں کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں حادثہ تھا. اگر 171 لوگ پنجاب کے اندر حادثے میں اس طرح جاں بحق ہوتے تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا. لیکن اس کراچی کے لوگوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے. تو میں متنبع کرنا چاہتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, جو میئر صاحب ہیں مرتضی وہاب صاحب اور وزیر بلدیات صاحب, کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہے وہ واٹر ٹینکرز کو جو غیر رجسٹرڈ ہیں, جن کا اندراج یا جن کا رجسٹریشن واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس نہیں ہے, ان کی کسی بھی جگہ سے پانی کی فراہمی ان کو روکی جائے. ہائیڈرنٹس کو باقاعدہ حکم دیا جائے اور مانیٹرنگ کی جائے کہ ایسے ٹینکرز, واٹر ٹینکرز جو موٹر وہیکل کے جو اسپیسیفیکیشنز ہیں, جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ٹینکر چل رہے ہیں, اگر وہ اس فٹنس پہ پورا نہیں اترتے تو بھی ان کو ریفل نہیں کیا جائے. اس لیے کہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ ٹینکرز کی فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ ایک پرانے زمانے کے بغیر ہائیڈرولک بریک کے آپ جو پیڈ کے اوپر چلتے ہیں وہ واٹر ٹینکرز آپ چلا رہے ہیں جن کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو جو فٹنس پہ پورا نہیں اترتے اس کو وزیر بلدیات, میئر اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ایم ڈی ہیں اسد اللہ خان صاحب, وہ پابندی لگائیں کہ یہ ان کی ریفلنگ ہائیڈرنٹ سے نہ ہو. اور اگر یہ سلسلہ نہیں روکتے اور یہ ٹینکرز ان ہائیڈرنٹ سے پانی لے کر شہر میں دندناتے پھرتے ہیں اور اگر اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مہاجر قومی موومنٹ واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی, میئر اور وزیر بلدیات کے خلاف کسی بھی حادثے کی ایف آئی آر براہ راست کٹوائے گا. اس لیے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے ماتحت یہ ادارے کام کرتے ہیں اور جان بوجھ کر پیسوں کی وجہ سے یہ تمام قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں. یہ اگر چاہیں تو اس پر عمل درآمد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک حکم کے تحت یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ کسی ہائیڈرنٹ کے اوپر فٹنس کے بغیر اور رجسٹریشن کے بغیر کوئی ٹینکر, واٹر ٹینکر جو ہے وہ ریفل نہیں کیا جائے گا. تو حادثات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے. جب آپ لگ بھگ اس کراچی کے اندر جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں, جو وہیکلز ہیں, وہ وزیر ٹرانسپورٹ کا جو اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 42 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں. اور ان 42 لاکھ گاڑیوں کو آپ ایک حکم کے تحت آپ اجرک نمبر پلیٹس کا جو ہے وہ آپ نے حکم صادر فرمایا اور آپ نے کہا کہ فلاں ڈیٹ تک اگر آپ نے نمبر پلیٹس نہیں لی تو آپ کو بھاری جرمانے ادا کرنے پڑیں گے. جب آپ ایک حکم پہ 42 لاکھ گاڑیوں کو ان کی نمبر پلیٹس چینج کر سکتے ہیں تو یہ 12,000 ٹینکر یا تو رجسٹرڈ ہونے چاہیے اور اگر رجسٹرڈ ہیں تو ان کی فٹنس ہونی چاہیے. یہ آپ کے ایک حکم پہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ جان بوجھ کر یہ حکم نہیں دے رہے اور آپ ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں تو ہم اس بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب کوئی اگر واٹر ٹینکر کے تھرو حادثہ ہوگا تو ہم جو واٹر ٹینکر, یہ جو ہائیڈرنٹس کے مالکان ہیں, چاہے وہ غلام نبی ہوں, چاہے فاروق ایوان ہوں, چاہے طارق ہوں, چاہے نیاز احمد ہوں, شیر محمد بلوچ ہوں, شہزاد احمد ہوں, شاکر ہوں, واٹر بورڈ کے ایم ڈی ہوں, میئر ہو, بلدیہ کا منسٹر, ہم ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. میں ان 3 پوائنٹس کے اوپر آپ کے ذریعے حکومت کو متنبع کرنا چاہتا تھا اور گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب جس پیسے کو ہتھیا کر اسلام آباد میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ پیسہ کراچی کا ہے, کراچی آنا چاہیے. اگر آپ سندھ کی حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے, آپ اپنی نگرانی میں اس پیسے کو کراچی پر خرچ کیجیے. اس لیے کہ کراچی کی زمینوں کے ہڑپنے پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی کی زمینیں بغیر پیسے دیے بحریہ نے قبضہ کی تھیں, جس پر 460 ارب روپے جمع کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے بدلے اگر یہ پیسے کراچی کو واپس ملتے ہیں تو کراچی میں نئی یونیورسٹیاں قائم ہو سکتی ہیں, آپ K4 پر یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. تو پرائم منسٹر سے میرا یہ درخواست تھی آپ کے ذریعے, اور جو پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے, مجھے ان سے بھی یہ درخواست کرنی تھی کہ آپ لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے. جب آپ نے خود دستخط کیے ہیں 8 اگست کو اور آپ نے ان نہروں کو 1.5 سال میں
تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا. آپ کی پریزیڈنٹ ہاؤس سے پریس ریلیز جو جاری ہوئی تھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ ڈھونگ مت کیجئے کہ ہم ان کینالز کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب دستخط کیے تھے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب سندھ کے پانی کا سودا کر کے آپ سندھ کو کربلا بنانے کی سازش کا حصہ بنے تھے اس کی قیمت کیا وصول کی تھی. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے اور ہیوی ٹریفک کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ اب جو حادثات ہوں گے ہم اس پر مقدمہ ان کے خلاف درج کروائیں گے. اگر میرے کسی کہنے پر کہ یہ روک لو میرے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو جو اس ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہے وہ کسی بھی حادثے کا ذمہ دار ہوگا, ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں نے 1 میٹر کپڑا خریدنے کے لیے کہا تھا اور میں آج پھر اس درخواست کو عوام سے اپیل کو دہراتا ہوں کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجئے. میں نے اگر 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے کہا ہے تو بغیر وجہ کے نہیں کہا. اور میں انشاءاللہ تعالی جس پالیسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, میں 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالی وضاحت کر دوں گا کہ یہ 1 میٹر کپڑا میں نے لینے کے لیے کیوں کہا تھا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. میں اپنا پوری پالیسی واضح کر دوں گا 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالی. نہیں, میرا الطاف صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. جو میرے گھر کی تربیت ہے تو ظاہر ہے میں نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اخلاقی طور پر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ انہوں نے اگر مذمت کی تھی, کوئی بھی کرتا, میری گرفتاری کی مذمت کی تھی تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. اچھا, میں صرف گرفتاری کی مذمت کی وجہ سے شکریہ ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو میں نے موقف اختیار کیا تھا اگر اس موقف کے اوپر میری گرفتاری ہوئی ہے اور اس موقف کی پر گرفتاری ہونے پر کوئی مذمت کر رہا ہے تو وہ میرے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ اس کا موقف درست تھا, تو اس پہ میرا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا.